السلام علیکم نظیم پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج پاکستان میں قربانی کی جو عید ہے اس کا دوسرا دن ہے، اور کچھ افسوسناک چیزیں سوشل میڈیا سے مجھے دیکھنے کو ملی۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستان سے، ہندوستان میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے۔ جب پاکستان بنا اس کے کچھ عرصہ بعد جو قائد اعظم کی بہن تھی فاطمہ جناح، اس پر بھی الزامات لگے کہ یہ پاکستان کی غدار ہے، اور سوچنے والی بات یہ تھی جن لوگوں نے یہ الزام لگائے ان سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک ملک بنا کر گئے ہیں، اور آپ کس طرح یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہے وہ ایک غدار ہے۔ پھر مختلف لوگوں کے اوپر غدار کے الزام لگتے رہے، اس میں شاید کئی لوگ غدار ہوں بھی، یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک طرف ہمارے دعوے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی حقوق مکمل طور پر ٹھیک چل رہے ہیں۔ کسی بھی گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں انسانی حقوق کا، مذہبی حقوق کا، یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کہیں خون دیکھ لیتے ہیں، کہیں کچھ دیکھ لیتے ہیں تو گھروں پہ حملے کرتے ہیں اور لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ موت وہاں پہ لوگوں کی جو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو بیان نہیں میں کر سکتا۔ اور پھر یہ تکلیف دہ باتیں جو ہے ختم نہیں ہو رہی، دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ کل مجھے اطلاع ملی کہ گجرات کے ایریے میں جو احمدی ہیں وہ نماز پڑھنے لگے ہیں تو انہیں روک دیا گیا۔ فیصل آباد ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے، پولیس والے 3 بکرے قبضے میں لے لیے، یہ یہاں پہ انہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور بھی جگہ سے اطلاع ملی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں رہے۔ اب ہندوستان میں بھی حالات وہی چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی حالات وہی چل رہے ہیں، اور جو ہم پاکستانی ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں کسی کو تنگ نہ کیا جائے، مسلمانوں کو آزادی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کا یہ بنیادی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری سوچ ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی بھی مذہب کے جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہے، سکھ ہے، یا آپ احمدیوں کی بات کر لیں، ان کو جس طرح ہم چاہیں اس طرح وہ رہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا جو فیصل آباد سے گرفتاری بکرے گرفتار کیے، وہ یہ تھے کہ کوئی گجر فیملی ہے ان کا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ہے یہاں پہ قربانی کرنے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی کسی نے وہاں پہ کوئی قربانی کی نہیں تھی، ابھی آپ کو اطلاع ملی، آپ نے آ کے وہ بکرے قبضے میں لے لیے۔ جب تک کوئی جرم ہوا نہیں ہے، جب تک کوئی مسئلہ نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے قربانی کرنی، وہ میں نے ویسے آپ کو بتائی بات۔ اور ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق پاکستان میں بھی وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے جو اس کا مذہب اجازت دیتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح پاکستان میں کہتے جی ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا دیکھتے ہیں، احمدی نماز پڑھتے ہیں، احمدیوں کی مسجد دیکھتے ہیں، قبر دیکھتے ہیں، جو بھی، تو جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ جب وہاں آپ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں زنا کرتے ہیں، مولوی بھی پکڑے جاتے ہیں، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے، اس وقت آپ کی وہاں پہ پوری قوم کے جذبات سوئے ہوتے ہیں، اس وقت تو مجروح نہیں ہوتے۔ جب ملاوٹ کی جاتی ہے اس وقت بھی مجروح نہیں ہوتے۔ جب آپ وہاں پہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی عزت نہیں ہے، اس سے تو آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔
جب آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی اس میں شامل ہیں، عوام میں اس طرح کہہ دیتا ہوں، آپ یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یہاں پہ روز آپ کو ایسے ایسے واقعات آئیں گے کہ بھیک مانگنے والوں کی لائن لگ جاتی، وہاں پہ جذبات مجروح نہیں ہوتے، بے شمار ایسی چیزیں ہے وہاں پہ جو میں اب پروگرام تو کرتا رہتا، کبھی کسی لڑکی کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، کبھی کوئی خواتین ہے مرد ان کو کھا جاتا ہے، کوئی درندہ، کبھی کچھ، آپ کے سیاستدان اوپر بیٹھے ہوئے سارا دن آپ ان کے لیے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے، وہاں بالکل آپ پر شانتی ہوتی ہے، آپ اکٹھے آج تک ایک قوم نہیں بن سکے، آج تک یہی دشمن چاہتا تھا جو وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، کچھ لوگوں کے اوپر غدار کے فتوے شروع کر دیے، کچھ کے اوپر اپنے مطابق ان کو فتوے دینے شروع کر دیے، کوئی کیس پارلیمنٹ سے منظور کرا لیے، کچھ آئین میں تبدیلی کر لی، کوئی آرڈیننس بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اس میں جتنی مرضی بات چیت کی ہے، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں کر رہا ہوں بات پاکستان کی، کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ پھر میں وہی کہوں گا تو ان کا تھا کہ ایک قوم ہونی چاہیے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم رہی کہ آج تک ہم ایک قوم نہ بن سکے، دشمن نے دراڑیں ڈالی، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کیا، اس کے بعد ہم نسل در نسل بجائے کسی کی کوئی تحقیق کرنے کے، بجائے کسی کا پتہ کرنے کے، بجائے کسی کا کہ وہ کیا اس کا دین ہے، شاید وہ کوئی ہمارے سے بھی بہتر دین رکھتا ہو، یا کوئی ایسی کوئی تحقیق کسی نے نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی، نہ ہم نے کسی کے دین کی طرف دیکھا، نہ کسی کے فرقے کی طرف دیکھا، اور نہ ہم نے اپنے دین کی طرف دیکھا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا، شعور ہی نہیں آیا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہر طرف آپ دیکھ لیں، کبھی مذہب کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کل پتہ نہیں وہ میں دیکھ رہا تھا 9 بندے جی ایک جگہ مالاکنڈ شاید تھا یا کہاں پہ جی قتل ہو گئے، آج شاید جڑاوالا کھنیالا تھا، وہاں پہ بھی اسی طرح، وجہ کیا ہے سوچنے والی۔ کل ایک لڑکا ہمارے پاس جاننے والا، اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں عید کے دن زہر کھا لیا، جوان بیٹے نے، آج تصویر بھی بھیجی، باپ بیٹے کی لڑائی ہوگی، غصے میں آ کے زہر کھا لیا، 2 بچیاں تھی وہ یتیم ہو گئی، جذباتی ہم فوری طور پہ اپنے جذبات کا، اور پھر یہ جو کل کا میں واقعہ فیصل آباد کا میری نظر سے گزرا، ہم اگر پولیس نے یہ کام نہ کیا، تحریک لبیک کو، اچھا تحریک لبیک کو بلائیں گے، ایک میرا خیال ہے کہ ایس ایچ او اعلان بھی کر رہا تھا، ایک اور ویڈیو بھی تھی، اتنی ویڈیو اب کس کس کا ذکر کرے، لیکن وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب سوالات تو بے شمار ہیں یہاں پہ کہ ایک طرف ہم پاکستان میں چاہتے تھے کہ ہم سب پاکستانی ہوں، دوسری طرف مذہبی آزادی نہیں ہم نے دی، وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ہم شاید سیکھ ہی نہیں پائے، یا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہم نے کی کہ کوئی ایسی چیز سیکھتے۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ دیکھیں یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کینیڈا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، امریکہ کہاں پہنچ گیا، آسٹریلیا کہاں پہنچ گیا، ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ تمہیں یہ قرضہ ملا ہے پتہ نہیں کتنا، تو خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ کبھی ایسی جاہل قوم آپ نے دیکھی، جاہل حکمران دیکھے کہ قرضے پہ بڑے خوش ہو رہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا، اور جتنا کہا ہوا تھا وہ نہیں ملا، انہوں نے تھوڑا سا آپ کو دیا ہے، تاکہ جس طرح شروع میں دیکھا پاؤڈر شوڈر لگا دیتے ہیں تو ان کو پتا ان کو نشہ لگا ہوا ہے، حکمران جشن منا رہے ہیں، خوشی کی خبر آ گئی، خوشی کی خبر یہ کہ قرضہ آ رہا ہمارے پاس، اب وہ قرضے سے ہم پکنک منائیں گے، دیکھی جائے گی بعد میں جو آئیں گے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا وہ پاکستان کا کیا کریں گے، یہ بات کا مسئلہ، ابھی ہماری پکنک چلنی چاہیے۔ کوئی چیز ٹھیک نہیں چل رہی میرے سے اگر پوچھے تو اے ٹو زیڈ بالکل، نہ قوانین، نہ عدالتیں، نہ، آج میں پڑھ رہا تھا
وہ لکھا ہوا تھا کسی نے اس پہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پر شاید تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ ترازو باہر لٹکا ہوا کچھ دن کے لیے ہمیں دے دے، آپ نے عید کا گوشت تولنا، آپ کے کون سا کس کام کا ہے؟ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ کیونکہ جو حکمران ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق، لوگوں کے مذہبی حقوق، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اب مجھے بتائیے 3 بکرے اگر وہ لے گیا، پتہ نہیں اب کتنے کے بکرے ہوں گے جس طرح مہنگائی بتا رہی، ابھی انہوں نے ذبح نہیں کی ہے، ان کو اجازت نہیں ذبح کرنے کی، پولیس والے لے گئے، وہ بیچ کے کھا جائے، وہ ان کے لیے حلال ہے۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، جس قوم کو آج تک یہ پتہ نہ ہو کہ جائز ناجائز کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، وہ آ کے دوسروں کے دین کو دوسرے لوگوں کے دین کو تکلیف دے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ چیزیں؟ اس لیے یہ جب تک اپنا سسٹم نہیں چینج کریں گے پاکستان میں، آپ دیکھ لیں پوری قوم جہنم میں پڑی ہوئی ہے، پوری قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، اپنے دین کا پتہ نہیں، دوسرے دین کی فکر زیادہ ہے۔ اب وہ بندہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہا تھا کہ میں تحریک لبیک والوں کو بلا لوں گا، اس سے آپ پوچھے ذرا دین کے متعلق، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کا کام بس فتنہ ڈالنا ہے۔ اسے پوچھ لے چند سوالات، یہ جو بڑی عید ہے اس کے بارے میں پوچھ لیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ عید کیوں مناتے ہیں ہم لوگ۔ یہ جہالت ہے وہاں پہ، یہ نہیں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ میڈیا پہ موجود ہے چیزیں، پتہ ہی نہیں کیوں ہم عید مناتے ہیں، کس نبی کی یاد میں، اور سمجھ سے باہر ہے ہمیں۔ تو جناب پاکستانی پاسپورٹ دیکھ لیں، وہاں پہ کھانا بنا ہوا ہے، تم کون سے فرقے سے، اور لکھو اس کے اوپر۔ یہ یورپین پاسپورٹ ہے جس کے لیے ترستے ہو ساری قوم، اور جس کے لیے ذلیل و خوار ہوتی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ فرق دیکھ لیں، جس پہ آپ نے لکھا ہوا اس پاسپورٹ کی آپ کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس پاسپورٹ پہ نہ کوئی مذہب لکھا ہوا، اس پاسپورٹ لینے کے لیے ہزاروں لوگ راستے میں مر جاتے ہیں۔ تو جناب یہ حالات ہیں، تو مختصر بتا دیا، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔